اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صلی اللہ علیہ یا بقیۃ اللہ فی ارضہ۔ میرے محترم سامعین، ہماری گفتگو خطبہ شعبانیہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری جمعہ شعبان پر بیان فرمایا تھا، کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو فضائل ماہ رمضان المبارک اور اس مہینے کی برکتیں اور رحمتوں کے بارے میں ذکر فرما رہے تھے۔ اسی کو ادامہ دیتے ہوئے آج رسول اللہ کے اس خطبے کو تھوڑا آگے بیان فرمائیں گے۔ جب ہم لوگ کسی کے پاس مہمان ہوتے ہیں، اگر کوئی کریم، اگر کوئی سخی ہمارا میزبان ہو، تو جب ہم اس کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ پہلے تو اپنے مہمانوں کو قسم قسم کے کھانے پیش کرتا ہے، اور جب اس کے گھر ہم پہنچ جاتے ہیں تو پھر اس میزبان کی طرف سے اپنے مہمانوں کو مختلف اقسام کے اور اچھے اچھے نایاب قسم کے تحائف دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ یہی بتا رہے ہیں کہ جس مہینے میں آپ جا رہے ہیں، ماہ رمضان المبارک، یہ سفرہ خداوند کریم کا ہے، جو کریموں کا بھی رب ہے۔ ہم جب اس سفرے پر آتے ہیں، اس ماہ رمضان المبارک میں داخل ہوتے ہیں، تو خداوند کریم کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ انفاسکم فیہ تسبیح، کہ جو میرے اس سفرے پر آیا ہے، جس کو یہ نعمت ملی ہے کہ جو ماہ رمضان المبارک کو درک کرے، ماہ رمضان المبارک میں آئے، تو خداوند کریم اسے یہ انعام دے رہا ہے کہ اس کی سانس کو بھی تسبیح میں شمار کر رہا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ایک صحت مند جسم دن میں 20,000 سے 22,000 مرتبہ سانس لیتا ہے، اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ ایک ایک سانس، چاہے آپ اٹھیں چاہے بیٹھیں، خداوند کریم اسے اپنی تسبیح میں شمار فرما رہا ہے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ فرماتے ہیں وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ۔ اس مہینے میں رسول اللہ فرما رہے ہیں، اس مہینے میں اگر تم لوگ عبادت کرو تو وہ اپنی جگہ پر ثواب اور انعام کی جگہ رکھتی ہے، لیکن جب تم لوگ اس مہینے میں آرام کرتے ہو، خداوند کریم پھر اسے بھی ضائع نہیں کرتا، بلکہ وہ بھی عبادت میں شمار کرتا ہے۔ اور عبادت فقط یہ نہیں ہے کہ کوئی اگر روزہ رکھتا ہے تو اس وقت عبادت ہوگا، نہ، بلکہ 24 گھنٹے میں مکمل رسول اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، اس مہینے میں تمہارا سونا، آرام کرنا بھی عبادت میں شمار ہے۔ وَأَعْمَالُكُمْ فِيهِ مَقْبُولَةٌ، رسول اللہ آگے فرما رہے ہیں کہ اس مہینے میں آپ جتنے بھی اعمال کریں گے وہ سارے کے سارے اعمال آپ کے قبول ہوں گے۔ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، اور اس مہینے میں تمہاری جتنی بھی دعائیں ہوں گی وہ مستجاب ہوں گی۔ خداوند کریم سے دعا گو ہے کہ ہمیں اس مہینے میں اپنی برکتیں، رحمتیں اور مغفرتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔